اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ اپنے مال میں سے صدقہ کرنے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں بیان ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورۃ التوبہ آیت 103۔ ان کے مالوں سے صدقہ لیں، انہیں پاک اور صاف کیجیے اس کے ذریعے۔ زکوٰۃ کا سب سے اول فائدہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ رحمت خداوندی ہے۔ یہ انسان کو دنیاوی اور اخروی فائدہ دے کر معاشرے میں خوشحالی لاتی ہے۔ آپس میں محبت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے تمام ثمرات انسان کو ملتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں سے محبت اور قرب کا اظہار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بخل اور کنجوسی سے بچنا چاہیے اور اپنے مال کو اکٹھا کر کے سنبھالنے اور چھپانے کی بجائے گردش میں رکھنا چاہیے، تاکہ مال و زر کی اصل حیت ظاہر ہو۔ زکوٰۃ کے کچھ فوائد عمومی ہیں۔ مال کی پاکیزگی۔ زکوٰۃ مال کی میل کچیل اور جاگ ہے۔ کاروبار کے دوران بعض اوقات زبان سے مال کے بارے میں وہ خصوصیات بیان ہو جاتی ہیں جو اصل میں موجود نہیں ہوتی۔ بعض اوقات غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مال میں وہ طہارت نہیں رہتی جو رہنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، تاکہ تجارت کے دوران ہوئی کوتاہیوں کا مداوع ہو سکے۔ معاشرے کے مستحق اور نادار لوگوں کی امداد سے نہ صرف حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے، بلکہ ان کی ضروریات پوری ہونے کا سامان ہوتا ہے۔ ان کی دل جوئی ہوتی ہے۔ ان کے دل سے نکلی دعائیں انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور راحت کا ذریعہ ہے۔ تزکیہ نفس۔ زکوٰۃ کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس سے برکت کی امید ہوتی ہے اور تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس ہی زکوٰۃ کا بنیادی مقصد ہے۔ انسان فطری طور پر مال سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے خوب محبت رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے۔ مال سے محبت کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و خیرات کی تلقین کی ہے۔ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کی طرف رغبت دلائی ہے، تاکہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو سکے۔ جب ہم کوئی پودا لگاتے ہیں تو ہمیں اس کی گروتھ کے لیے اسے پانی دینا پڑتا ہے۔ اس کے ارد گرد اگی ہوئی جاگ اور جھاڑیاں نکال باہر کی جاتی ہیں، تاکہ زمین کی تمام زرخیزی پودے کو ملے اور اس کی نشو و نما اچھی طرح ہو سکے۔ پودے کی خوبصورتی اور اچھی گروتھ کے لیے زائد ٹہنیاں اور پتے کاٹ دیے جاتے ہیں، تاکہ پودے کی صحیح نشو و نما ہو۔ یہی زکوٰۃ کی صورتحال ہے۔ ناقص اور فضول مال نکال دیا جاتا ہے، بقایا مال خوب پھلتا پھولتا ہے۔ مال میں پاکی اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال میں کمی ہوئی ہے، لیکن یہ ظاہر بینی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے اس میں اضافہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ حکم الہی کی اطاعت کرنے والے کے مال میں کمی کر کے اسے کسی نقصان سے دوچار کر دے۔ در حقیقت مالی اثار معاشرے کی جان ہے۔ زکوٰۃ بنی اسرائیل پر فرض تھی۔ جب انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا تو خدا کے غضب کا شکار ہوئے۔ اس لیے عمرہ اور خوشحال طبقے کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ قہر الہی سے بچ سکیں، کیونکہ مال تو در حقیقت اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اسی کے مال کو اسی کے حکم کے مطابق خرچ نہ کرنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ گردش دولت۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مال و دولت چند ہاتھوں میں محدود رہے اور دوسرے افراد اس سے محروم رہیں۔ اسی مقصد کے لیے گردش دولت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ پر زور دیا گیا ہے۔ صدقات واجبہ کے تحت زکوٰۃ آتی ہے۔ دولت عمرہ سے غربہ کی طرف لوٹتی ہے اور یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معیشت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ سورۃ الحشر آیت 7 میں بیان ہے، کَیْ لَا یَکُونُ دَوْلَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی محدود رہے۔ معاشی اور اقتصادی توازن۔ زکوٰۃ کی وجہ سے کسی بھی ملک میں یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی کہ امیر
امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہو جائے۔ غربت میں بے قابو اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی روک تھام کا بندوبست ہوتا ہے۔ معیشت میں استحکام۔ زکوٰۃ ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ دولت مند شخص اپنے مال میں جو کمی زکوٰۃ کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اسے دور کرنے کے لیے منافع بخش کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، سرمایہ کاری ہوتی ہے اور معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے کچھ فوائد انفرادی سطح پر نمودار ہوتے ہیں اور کچھ فوائد معاشرتی سطح پر نظر آتے ہیں۔ انفرادی سطح پر زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لالچ، حرص اور بخل جیسی رذیل صفات کا خاتمہ ہوتا ہے، سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی سوسائٹی میں باہمی محبت، قناعت اور ایثار کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ امراء اور غربا میں محبت۔ زکوٰۃ امیر اور غریب میں محبت اور اخوت پیدا کرنے میں یکسر ہے۔ مال کی وجہ سے جو حسد اور نفرت پیدا ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، امن اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ در حقیقت زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو امیر شخص کے لیے یہ آسان بناتی ہے کہ غریب رشتہ داروں سے آسانی کے ساتھ مل سکے اور ان کی مدد کر سکے۔ اس کا یہ طرز عمل نہ صرف اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے بلکہ لوگوں کے دل میں بھی محبت پیدا کرنے کا سبب ہے۔ حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ حکم الہی کی تعمیل انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور گناہوں کے اثرات صاف کرتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ قربانی کا جذبہ۔ زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرنے سے انسان میں دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ فروغ پاتا ہے، دوسروں کے لیے اپنا مال قربان کرنے کی ترغیب ملتی ہے، کیونکہ مال تو در حقیقت اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مرنے کے بعد سب کچھ یہی رہ جائے گا، انسان کے ساتھ صرف نیکیاں جائیں گی۔ جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کی تعمیل میں صرف کیا ہوگا وہی کام آئے گا۔ انفرادی سطح پر درستگی کے ثمرات معاشرتی سطح پر نظر آئیں گے۔ معاشرے میں تمام لوگ محبت، امن اور سکون سے رہیں گے، باہمی محبت پروان چڑھے گی، سماجی برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ بہت سے لوگ غربت کی وجہ سے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اس کی روک تھام کا ذریعہ ہے، معاشرے کو ایسے ناسوروں سے بچاتی ہے۔ آج زکوٰۃ کے فوائد اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ امراء اپنے مال سے پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے، اسے تاوان سمجھتے ہیں، مال سے جم کر محبت رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ حقوق العباد ہے، اسے ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں یا سرے سے ضروری ہی نہیں سمجھتے اور اس کی تاویل یہ نکالتے ہیں کہ ابھی حالات درست نہیں، کاروبار نہیں، نوکری اچھی نہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت اور بڑھوتری پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر اللہ تعالیٰ ایمان اور نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان میں سے کسی بھی رکن کا انکار یا اس میں کوتاہی ایمان میں خرابی کا سبب ہے جس کی وجہ سے نیکیاں قبول نہ ہوں گی۔ قبول نہ ہونے کا مطلب ہے کہ کسی رکن اسلام میں کوتاہی ہونے سے بقیہ اعمال دوزخ سے فوری نجات دلانے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ جو شخص اسلام کے کسی رکن میں سے کوئی بات نہیں کرتا وہ اسلام کا ایک جزو ناقص کرتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، اسی خزانے سے اہل اسلام کو ترقی اور عروج ملتا ہے اور غریبوں کی مدد ہوتی ہے، ضرورت مندوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں، سطح غربت کم ہوتی ہے، فلاحی کاموں میں اضافہ ہوتا ہے، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔